بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیب الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اچھا، رمضان جو ہے آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ رمضان کی لیلۃ القدر میں قرآن پاک کا نزول ہوا تھا، پھر 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو گیا تھا، تھوڑا تھوڑا جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ وحی لے کے آتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لکھوا لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ سورہ قدر میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ بلا شبہ ہم نے اس کو قدر کی رات میں اتارا، یعنی کہ قرآن پاک کو۔ اب اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کو قرآن مجید کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے ان کا۔ اس میں کثرت کے ساتھ قیام اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اب بہت سی احادیث مبارکہ بھی ہمیں ایسے ملتی ہیں جس میں ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کی فضیلت آتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کا قیام کیا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اچھا، اب دیکھیں آگے آ رہے ہیں اس آیت میں کہ قرآن جو ہے اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں ہدایت لینا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں دیکھیں ہدایت کی کھلی نشانیاں بیان کی ہیں، واضح دلائل دیے گئے ہیں۔ جو انسان بے نصیحت کے دل سے بغیر کسی ہردرمی کے ضد کے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ضرور سیدھا راستہ، واضح راستہ دکھائے گا۔ فرقان یہاں پہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ فرقان سے مراد ہر وہ چیز ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ اب آگے آ رہا ہے کہ جب تم اس مہینے کو پاؤ تو اس میں روزہ رکھو۔ جو بھی اس مہینوں کو پائے گا اس پہ روزہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حدیث پاک ملتی ہے کہ جب بھی چاند دیکھو رمضان کا تو تب بھی روزہ رکھو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو۔ اگر مطلع آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ اگر 29 روزے ہو گئے ہیں اور اب چاند دیکھنا ہے لیکن بارش ہے، آپ کو کلیئر نہیں ہے آسمان اور چاند نظر نہیں آ رہا، آپ کو شک ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 30 روزوں کو پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ بھئی مطلب آلود ہے تو چاند نظر نہیں آئے تو بس عید ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا کہ جو تم لوگوں میں سے اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے، لیکن مریضوں اور مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے، دیکھو ہم نے پچھلی آیت میں یہ پڑھا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے۔ اب جتنے دن وہ روزے نہیں رکھیں گے اتنے دن وہ صحت مند ہونے کے یا سفر ختم ہو جانے کے بعد رکھیں گے، وہ فدیہ نہیں دیں گے۔ فدیہ صرف، میں نے آپ پچھلی آیت میں بتایا، فدیہ صرف 2 لوگ دے سکتے ہیں۔ ایک شیخ فانی دے سکتا ہے یا ایسا بندہ دے سکتا ہے جس کو پتا ہو کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو اپنا مرض ٹھیک ہونے کی امید ہی نہ ہو۔ تو دیکھیں جب وہ ٹھیک ہوگا تو اس نے روزے رکھنے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بندوں کو یہ سہولت دی گئی ہے
آپ کو پتہ ہے دین جو ہے ہمارا اسلام بہت آسان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے۔ اور دیکھیں جب دین نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز آسان کی ہے تو ہمیں اس کو مشکل بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے حدیثوں میں بھی ہمیں ملتا ہے، اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر میں لوگوں کا ہجوم دیکھا کہ کچھ لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ روزہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوران سفر اس حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ جب اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ مسافر ہو اور آپ کو روزہ چھوڑ سکتے ہو، آپ بعد میں اپنے روزے پورے کر لو، تو پھر آپ کو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین اسلام کی دیکھیے بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اس میں انسان کی فطری جو کمزوریاں ہیں ان کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے اور اس پر کوئی ایسی تکلیف نہیں ڈالی گئی جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ دیکھیے بار حدیثوں میں بھی ملتا ہے کہ آسانیاں پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، تو اسی طرح اسلام جو ہے وہ ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اچھا، اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک جماعت تھی صحابہ کی، انہوں نے جذبہ عشق الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ جو ہے وہ تم میں سے ہر ایک کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے، اس کی ذات۔ دیکھیے اگر کوئی بھی انسان کسی مکان میں ہوتا ہے، کسی جگہ پہ ہوتا ہے، تو جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے، جو اس سے آگے چلا جاتا ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کسی خاص جگہ پہ نہیں ہوں بلکہ میں ہر جگہ موجود ہوں اور میں تم سب کے قریب ہوں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، یعنی کہ جب تم مجھ سے دعا مانگتے ہو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان اللہ سے ایسی دعا کرے جس میں کوئی گناہ کی بات یا قطع رحمی نہ ہو تو اللہ اسے 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرما دیتا ہے، یا تو اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے اس سے کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی پھر تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت بھی بے پیا اور بہت زیادہ ہے، یعنی کہ اگر اللہ دعا قبول نہیں کرا تو اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کے لیے رکھ دے گا، یا پھر اس کی دعا کے صدقے سے کوئی آپ کی پریشانی ڈال دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ وہ عجلت سے کام نہ لے۔ عجلت یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں دعا کرتا ہوں مگر میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مجھے پکارے گا میں اس کو پکار کا جواب دوں گا، لیکن آپ نے عجلت نہیں کرنی۔ یہ نہیں آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو آپ کہو کہ میری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے صبر حوصلے سے کام لینا، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لازم ہے کہ میں تمہاری دعائیں سنوں گا، لیکن تم لوگوں پہ بھی لازم ہے کہ تم میری بات مانو، مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے جو تمہیں میں نے باتیں بتائی ہیں جو قرآن ہے اس پہ عمل کرو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آج کے لیسن کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم اگلی آیت سے آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیرون کثیرہ۔